ایک پارے والے تو اچھی تعداد ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اگرچہ آدھے سے کم ہوں لیکن اچھی تعداد ہے. تو پھر یہ کہ کوئی 2 پارے والے بھی ہوں گے کیا ان میں؟ کیا اللہ، 2 پارے والے ایک بھی نہیں آئے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. یہ ہوں گے حافظ صاحبان ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. منزل ایک، ماشاءاللہ 2 ہے بھائی، 5-7 منزل والے بھی ہیں. سبحان اللہ. اب منزل والوں کو تحفہ دینے کا جی تو چاہتا ہے، لیکن یار یہ گلاس لگا رکھے نا ان لوگوں نے یار، تو ہم لوگوں کو الگ کر دیا، آپ کو الگ کر دیا، پہنچ نہیں سکتے تحفے آپ تک. چلو انشاءاللہ خصوصی اگر آپ خصوصی مدنی مذاکرہ میں شرکت آپ کی ہے، ششید کے روزے کی سحری کی بھی اجازت ہے آپ کو انشاءاللہ، اس کی بھی ترکیب رہے گی. تو جو منزل والے ہیں کنفرم جن کی نیت ہے، تو میں انشاءاللہ ان کو تحفے کی نیت کرتا ہوں پیش کرنے کی انشاءاللہ. یہ صرف یہاں والوں کے لیے ہیں یا کیونکہ بہت سارے کل 5400 اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس سال دورہ حدیث شریف میں؟ کیا بات ہے. 5400 کی تعداد مجھے ملی ہے. اب اسلامی بھائی اسلامی بہنیں تو گھروں پر ہے، اسلامی بھائی مختلف شہروں میں، خصوصی میں یہ یہاں جو چند ہیں یہ آئیں گے. تو اب یہ تحفہ جو ہے اس کا کیا کرنا چاہیے؟ اب ان تک تو دعا کا تحفہ تو دنیا میں ہر جگہ پہنچ سکتا ہے، فوت شدہ کو بھی پہنچ سکتا ہے، اس میں تو کوئی پردہ ہی نہیں ہے. تاکہ اب ظاہر ہے وہ مادی تحفہ تو مجبوری ہے. تو یہ اگر چاہیں تو آج وہی جنہوں نے منزل کی نیت کی ہے، ان کو اگر یہ رک کے اللہ کرے تو ان کو ٹوکن دے دیا جائے ملاقات کا. کوئی مخصوص یہ کہ ٹوکن ہو یا میرا خیال ہے مخصوص ٹوکن ہو جس میں یہ لکھا ہو کہ ان کو تحفہ دینا ہے، کوئی بھی ہماری مجلس طے کر لے تو یہ مجھے دکھائیں گے، میں انشاءاللہ تحفہ دے دوں گا. ماشاءاللہ یہ سمجھ آئیڈیا آئی ہے مجھے. ان کی زیارت قریب سے کر لوں گا، مرحبا ان کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ بھی مس کر لوں گا، انشاءاللہ برکت ملے گی انشاءاللہ الکریم. اب اس میں یہ کہ ایثار نہیں کرنا ہے. اگر آپ نے کسی کو ٹوکن ایثار کر دیا تو وہ منزل شاہ بن جائے گا، منزل آپ کی ہوگی، تو یہ رونگ نمبر لگ جائے گا. ایسے بھی ملاقات کے جو ٹوکن ہوتے ہیں ہمارے، یہ ایثار کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن بعض لوگ کر دیتے ہیں. پھر بھی یہ ہو سکتا ہے خیانت میں جائے، ہاں، کیونکہ وہ ہمارے پیکیج ہوتے ہیں ہر ایک، پھر اس میں کچھ تحفظات بھی ہوتے ہیں. تو یہ جس چیز کو بھیج دیتے کوئی تو یہ نہ کرے. ماشاءاللہ. آپ کو نہیں مل رہا تو ٹوکن دارالسنہ پر جمع کروا دیں، دیٹس آل، کسی کو نہ دیں. دورہ حدیث شریف لاہور میں جو ہے ہو رہا ہے، 6 اسلامی بھائی ایک منزل. حاجی یافور نے میسج کیا کہ سبحان وہ اللہ نیت کریں. سبحان اللہ. مگر کراچی والے جیت گئے، ادھر زیادہ ہیں. خانپور میں گنتی کرو بھائی کتنے ہیں. ماشاءاللہ یار تو گنے نہیں جا رہے بھائی. ماشاءاللہ. خانپور سے ہمارے رکن شورا حاجی اسلم بھائی کا بھی میسج ہے کہ 3 اسلامی بھائی وہاں پر بھی ایک منزل پڑھنے کی نیت کر رہے ہیں. یہاں تو میرا خیال ہے کوئی شاید 25 کے قرب و جوار میں پہنچ جائیں گے. کیا بات. 25 کے قرب و جوار میں، سب گننا مشکل ہے یار کیبن سے. مجھے سائڈیں بھی ہیں، پھر کیمرے کی آڑ میں بھی ہوں گے، تو یوں مطلب لم سم 25 اعلی حضرت کی 25ویں شریف کی نسبت سے جتنے زیادہ ہوں اچھا ہے. کم تو کرنا ہی نہیں نا اپنے کو. الحمدللہ الحمدللہ. مرحبا، بہت بہت مبارک ہو آپ کو. خانپور میں 3، لاہور میں 6. ہو سکتا ہے بڑھ جائیں. کراچی والوں سے کمپٹیشن تو کرنا چاہیے سب کو یار. کراچی والے کو ہر بازی کراچی والوں کو جیتنے نہیں دینی چاہیے، کمپٹیشن کرنا چاہیے، مسابقت. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. بے شوق تلاوت بے ذوق عبادت، بے شوق تلاوت بے ذوق
صدایا اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فیس بک سے سوال ہے کہ فرض غسل سے پہلے ناخن کاٹ سکتے ہیں یا منع ہے، یا ناخنوں کو بھی غسل پہلے دیا جائے بعد میں جسم سے جدا کیا جائے، کیا حکم شریعت ہے؟ مکرو لکھا ہے اس کو، غسل سے پہلے ناخن کاٹ دینا، ورنہ غسل ہو جائے گا۔ خانپور میں بڑھ گئے 14 اللہ، لاہور تو بہت بڑا شہر ہے۔ جی 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 یہ کیا ہو گیا حاجی یافر، آپ کی موجودگی میں یہ کیا ہو گیا؟ یہ اٹھا بھائی، شیر اٹھا، ہٹ جا شیطان، شیر اٹھ گیا۔ یا غصہ آواز نہیں چیوی، ہاں میسج کر دو، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میسج کریں۔ اچھا دیکھیے، ہاتھ اٹھانا نیت کرنا اسی صورت میں درست ہوگا جبکہ دل میں واقعی نیت ہو، ورنہ گناہ گار ہوں گے جھوٹا ہاتھ اٹھایا تو۔ 20 کی تعداد آئی ہے حاجی یافور کی طرف سے۔ اچھا الحمدللہ، چلو خانپور کو ہرا دیا بھائی انہوں نے، لیکن کراچی ہے، کراچی کو نہیں، حاجی شاہد بھائی فیصل آباد سے 7 کراچی کو ہرا کے دکھاؤ۔ مگر یہ ہمارے جامعۃ المدینہ، یہ ہمارے جتنے مدنی چینل کے ناظرین ہیں، یہ بھی ماشاءاللہ اس کو دیکھیں، قرآن پڑھنے کے ذوق پر کلام ہو رہا ہے، قرآن پڑھنے کی اوپر تلاوت پر جو بارنے پر جو کلام ہو رہا ہے کہ یہ ہم سب کریں، تو مدرسۃ المدینہ جو ہے یہ بھی پیچھے نہیں رہتا، ان کی طرف سے آیا کہ روزانہ 1 منزل تلاوت قرآن کرنے والے قاری صاحبان کی تعداد 384 ہے۔ کراچی میں یہ نہیں لکھا، پاکستان دعوت اسلامی، اچھا، مدرسۃ المدینہ پاکستان۔ دعوت اسلامی پاکستان۔ چلو دوسرے ملکوں کو چیلنج، ہاں آؤ میدان میں۔ سوال چلائیے۔ بعض بزرگوں سے سنا ہے کہ علم نمک کے برابر ہونا چاہیے جبکہ عمل آٹے کے برابر ہونا چاہیے۔ پیارے مرشدی، اس جملے کی وضاحت فرما دیجئے، اور یا مرشد میرے لیے اولاد کی دعا بھی فرما دیجئے، اللہ پاک مجھے نیک اولاد سے نوازے۔ آمین آمین، عافیت کے ساتھ، عافیت کا ذکر ہونا چاہیے۔ لنلی لنجی اگر اولاد آئی، بڑی ہیروئن پیا، گھر کے ٹول ٹپڑ بیچ آیا، تو پھر بولے یار ایسی اولاد تو نہیں ہوتی تو اچھا تھا۔ تو ہمیشہ عافیت، کہ اللہ پاک عافیت والی اولاد عنایت فرمائے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ مجھ سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، علم نمک کی مقدار اور ادب یعنی اچھے اخلاق آٹے کے برابر حاصل کرو۔ مطلب یہ کہ علم بغیر ادب کے فائدہ نہیں دیتا، اور ادب زیادہ ہو تو قلیل علم بھی نفع دیتا ہے۔ اسکول اور کالج میں پڑھنے والے دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ علم دین اور ادب کے اصول کو بھی اپنا مقصد بنائیں، اور جو دینی علم میں پہلے سے مشغول ہیں انہیں بھی اپنے کردار و اخلاق کو اچھا بنانے کی بہت شدید حاجت ہے۔ اللہ کریم ہمیں دین و دنیا کا نفع بخش علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ شریعت کے آداب کا خیال و لحاظ کرنے والا با ادب و با کردار مسلمان بنائے۔ چلو بھائی، قول بھی مل گیا اور اس کے معنی بھی مل گئے، اور یہ معنی بیان کیے ہیں حضرت قبلہ مفتی فضیل رضا اتاری دامت برکاتہم العالیہ نے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
میری الفت کا دین سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ مجھے آپ کے ساتھ مدینے جانا ہے۔ یا خدا میرے مرشد کو آباد رکھ، یا خدا میرے مرشد کو آباد رکھ۔ مرشد افطار پر نور کی برسات ہو، سید افطار پر نور کی برسات ہو، آمین۔ یا اللہ امیر سنت کو بخشے، آمین۔ اللہ پاک آپ کو نیکیوں بھری لمبی زندگی عطا فرمائے۔ فیضان مدنی مذاکرات جاری رہے گا، فیضان میرے سنت جاری رہے گا، دعوت اسلامی زندہ باد۔ ماشاء اللہ، پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، 100 کروڑ مرحبا۔ اللہ پاک ان سبھی بچوں کو باملالم دین، مفتی اسلام، دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ اور حافظ قرآن بنائے۔ ماں باپ کے ساتھ خاندان سارا ہی ساتھ ہو، دادا دادی نانا نانی بھی ہو، سب مل کر بار بار حج کریں، میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دیکھیں، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ SMS کے ذریعے سوال ہے کہ کیا عورت عدت کے دوران نیا سوٹ پہن سکتی ہے؟ تو اگر نیا لباس کوئی ایسا بالکل سادہ سا ہوتا ہے تو اس کے پہننے میں پھر ممانعت نہیں ہے، ممانعت اس لباس کی ہے نئے کی جو زینت والا ہو۔ سادگی ہونی چاہیے عدت میں، زینت اس کو منع ہے۔ زینت میننگ ٹپ ٹاپ کرنا، لالی پاؤڈر یہ وہ جو اور عمدہ لباس وغیرہ نہ پہنے۔ بات سمجھتی ہے صرف سفید پہننا چاہیے، سفید میں بھی نہ جانے کتنے شیڈ آتے ہیں، تو وہ بھی اگر زینت والا ہوگا، شائننگ اور چمک دمک والا شوق، تو وہ بھی منع ہو جائے گا۔ سفید شرط نہیں ہے، کوئی سا بھی کلر جس کو شریعت نے نہیں منع کیا تو وہ ہو، لیکن سادہ ہو۔ SMS کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے، صدقہ فطر دینا بھول گیا اور عید کے بعد ادا کر دیا، کیا قبول ہو گیا؟ صدقہ فطر ہو گیا، قبول ہوا نہیں ہوا مرنے کے بعد پتہ چلے گا، ابھی کیسے تھے ہو، اللہ قبول کرے گا۔ شرعاً ادا ہو گیا۔ SMS کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے، اگر کسی کے پاس 2 یا 2.5 تولہ زیور ہے، اس زیور کو بینک میں گروی رکھوانا پڑ گیا ہو، قرض لینے کے لیے کیا اس سونے پر بھی زکوٰۃ ہوگی؟ اول تو جو سونا ہے وہ 2 سے 2.5 تولہ ہونے کی بنیاد پر ویسے ہی اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، صرف اگر سونا ہو تو 7.5 تولہ سونا ہونا یہ ضروری ہے، اور اگر سونے کے علاوہ کچھ اور اس کے پاس موجود ہے تو ملا کر اگر اس کی رقم 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر بن جاتی ہے تو اس پر پھر زکوٰۃ بنتی ہے، لیکن جو چیز رہن کے اندر رکھی ہوئی ہو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ تو یہ جو سونا رکھا ہوا ہے اس پر تو بہرحال زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ باقی مزید اس حوالے سے کہ یہ رکھنا کیسا ہے اور اس کے جو شرائط ہیں، اس کے لیے پھر دارالفتہ سنت میں رابطہ فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کیا بات ہے مدینے کی، کتنی پیاری پیاری باتیں ہیں، کتنی پیاری پیاری نصیحتیں ہیں۔ لکھا ہے وہ بڑا بد نصیب ہے جس پر اصلاح کرنے والوں کا دروازہ بند ہو۔ کہتے ہیں کاش ہم چہرہ چمکانے کے بجائے اپنا دل چمکانے کی کوشش میں مشغول ہو جائیں۔ کہیں لکھا ہے تنقید برداشت کرنے والا بڑا آدمی ہے، تو لکھا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ اور رسول کو منانا ہے، مگر ہم لوگوں کو منانے میں خواہ یعنی ذلیل ہو رہے ہیں۔ کہیں لکھا ہے کہ جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ایک کام مسلمان کو اپنے شر سے بچانا ہے، اپنے شر سے بچانا۔ کہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ بڑے نگران ہو، مگر اپنے ماتحت سے نرمی محبت سے کام لے۔
آپ چاہے جتنے بڑے نگران ہوں مگر اپنے ماتحت سے نرمی اور محبت سے کام لیں. لکھا ہے سنجیدگی اپنائیے مگر یاد رکھیے مسکرانا سنجیدگی کے خلاف نہیں. اس طرح کی کئی نصیحتیں جس کو 786 نصیحتیں ہم کہیں گے، لکھا ہوا بھی یہی ہے، وہ ہے امیر سنت کی 786 نصیحتیں. یہ کتاب بڑی زبردست عالیشان ہے. میں اس کتاب کی ایک اور خوبی آپ کو بتاؤں. آپ نے نصیحتوں پر، مدنی پھولوں پر، اس طرح کے عنوان پر مختلف کتابیں دیکھی ہوں گی، مگر یہ نصیحتیں ٹاپک وائز ہوں گی، عنوان کے ساتھ ہوں گی. اپنی اصلاح کے بارے میں نصیحت تو کہیں آپ کو مضمون ملے گا اپنی شخصیت نکھارنے کے بارے 15 نصیحتیں، جس کو کریکٹر بلڈنگ کے طور پر آج کل لیا جاتا ہے کہ ایک طرف کی بات سن کر رائے قائم نہیں کرنی چاہیے. قرضہ ٹینشن لاتا اور نیند اڑاتا ہے. اس طرح علماء کرام کے بارے میں 18 نصیحتیں. واہ، اب ہمیں عنوان کے ساتھ نصیحت چاہیے. اب عنوان کے ساتھ ایک نصیحت ملے جسے میں اپنے سوشل پیج کے اوپر جمعہ مبارک کے ساتھ سینڈ کرنا چاہتا ہوں، یا اپنے کسی دوست کو بھیجنا چاہتا ہوں، یا کسی بھی جاننے والے کو بھیجنا چاہتا ہوں. میں حفاظ کرام کے بارے میں 4 نصیحتیں، ابھی کچھ دیر پہلے حفظ کا ذکر ہوا، اچھی صحبت اور دوستوں کے بارے میں 12 نصیحتیں. تو یوں دیکھا جائے تو یہ ماشاءاللہ کئی 786 نصیحتیں، اور 786 نصیحتوں کے عنوانات جو ہے نا 73 عنوانات ہیں. 100 پیجز کی یہ کتاب، بلکہ اس سے زیادہ کی ہے، 100 پیجز سے زیادہ ہے. 102 صفحات ہیں. الیاس کے عدد بھی 102 ہیں. سبحان اللہ. مرید غوث اعظم کے لیے خوشخبری، یہ بھی اس میں لکھا ہے. میرا مشورہ، یہ بھی اس میں کچھ لکھا ہوا ہے. کیا بات ہے. میرا خیال ہے دیر نہیں کرنی چاہیے، خاص طور پہ جو ہمارے دور حدیث شریف کے طلبہ کرام اور دیگر جو مدنی مذاکرے میں عاشقان رسول جمع ہیں، آگے بڑھیں. مقتۃ المدینہ سے امیر اہل سنت کی 786 نصیحتیں، اس کتاب کو جلد از جلد طلب کریں. اور میری تو یہ درخواست ہوگی اگر آپ کو مل جائے تو آج دور حدیث شریف کی جو طلبہ کرام ہیں، یہ تو آج کی یاد کے طور پر لے کے جائیں. اور اللہ کرے کہ یہ اگر پڑھ لینا، آپ تو خیر پڑھ سکیں گے، آپ کو تو پڑھنا بھی ایک پڑھنے کا ایک ماحول ہے. 7 دن بھی میرا خیال ہے زیادہ ہیں اس کو اگر پڑھنا شروع کرے تو اس کے تعلق سے بھی نیت کر لیں. حاصل کرنے کی کوئی نیت بنتی ہے. اچھا، دیا پتہ چلنا چاہیے، پرائز پتہ چلنی چاہیے. یہ بھی بتا دیتے بھائی پرائز کتنی ہے، ذرا بتائیے گا اس کی. اس کی پرائز بھی بتا دیں تاکہ یہ جاتے جاتے لیتے بھی جائیں. ماشاءاللہ جلدی سے بتا دیں پرائز. 140 140 102 صفحات اور پرائز 140. ہائے، کوئی قیمت، اب اس کی قیمت بھی کیا لگائیں گے آپ؟ تو جلدی جلدی لیجئے گا. ہے کوئی نیت کرنے والے ہیں؟ ہمیں ذرا اسکرین پر دکھائیں مختلف اسلام بھائی جن کی نیت تو وہی، ایسے ہی خالی نہ بھائی. کئیوں کے پاس تو شاید ہوگی، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے بعضوں نے پڑھ لی ہو. کسی نے جو پڑھنے شروع کر دی ہو. اچھا، پڑھنی شروع بھی کر دی ہے، پڑھ لی ہوگی. پہلے کہا نا لے تو لی ہوگی کئیوں نے. اچھا، فیصلہ آباد میں بھی ہے اور لاہور میں بھی. بتا دیجیے گا ذرا کہاں کہاں ہیں جنہیں لی ہو، پڑھی ہو، پڑھنا شروع کر دی ہو، لینے کی نیت کر رہے ہوں. اور اللہ کرے کہ 1 ہفتے کے اندر اندر یہ کتاب پڑھ لیں. اللہ پاک اس کو لینے، پڑھنے اور ان نیکی کی دعوت اور نصیحت بھرے مدنی پھولوں کو عام کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. جینا ہے تو ایسے جیو کہ زمانہ مثال دے. اس کے پیچھے لکھا ہے، یہ پیچھے بھی لکھ دیا ہے، چھوڑا کہیں نہیں ہے. ہم لینے والے پڑھنے والے بنے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آج ماشاءاللہ مکتبۃ المدینہ کی طرف سے خصوصی سٹالز بھی لگائے گئے ہیں تاکہ جہاں جہاں دورہ حدیث شریف کے طلبہ کرام موجود ہیں وہ بآسانی اس کتاب کو بھی خرید سکیں. تو آج نگران شورا نے بھی ترغیب دلائی ہے، آپ ضرور اس کتاب کو حاصل کیجئے گا. مفتی قاسم صاحب کا بھی ہمارے پاس اس کتاب کے حوالے سے ایک ویڈیو کلپ موجود ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں. جو کتاب آئی امیر اہل سنت کی 786 نصیحتیں، اس میں لازمی بات ہے کہ ہر نصیحت ہر بندے کے لیے نہیں.
مرد والی مرد کے لیے ہوگی، عورت والی عورت کے لیے ہوگی، بچے والی بچے کے لیے ہوگی، مختلف مواقع کے اعتبار سے مختلف مواقع کی ہوگی. انسان اپنے خاص اس چیز کے حوالے سے جو نصیحت ہے اسے علیحدہ کر لیں. خوشی کا موقع آ رہا ہو تو جو خوشی کے متعلق نصیحت ہے نا صرف ان کو پڑھ لیں. ایک مرتبہ کتاب پڑھ لی، اب اس کے بعد جو خوشی کے موقع کی نصیحتیں، شادی کے ایام چل رہے ہیں، 1 مہینہ تیاری ہوتی ہے، 4 دن شادی ہوتی ہے، 34 دن ہوتے ہیں، لیکن یہ 34 دن جو ہے نا وہ نصیحتیں پڑھتا رہے تو یہ اس کے ذہن نشین بھی ہو جائیں گی اور اس کے مطابق عمل بھی ہو جائے گا. غم کا موقع آیا تو اس کی نصیحتیں دیکھ لے، کسی سے رشتہ کرنا ہے، رشتہ بنانا ہے تو وہ والی نصیحتیں دیکھ لے. ان نصیحتوں میں یہ بڑا خوبصورت کام ہوا ہے کہ یہ کیٹیگرائز کر دی گئی، ان کے ابواب بنا دیے، ورنہ تو ایک نصیحت چلتی رہتی تو 786 پوری ہو جاتی، لیکن مواقع کی وجہ سے یہ ہوا کہ اب جیسا موقع ہوگا ویسی نصیحتیں آدمی وہ دیکھ لیتا ہے. اور یہ نصیحتیں اب یہ وہی کہ امیر اہل سنت کا 700 سالہ تجربہ ہے. 700 سالہ یوں کہ ایک آدمی کو زندگی میں جتنے تجربات ہوتے ہیں تو اگر وہ اس سے 7 گنا زیادہ افراد سے ملے تو اس کے تجربات کی تعداد 700 زیادہ گنا ہو جائے گی. تو امیر اہل سنت کی جو ملاقات اور جو معاملات ہے وہ یوں ہے کہ یہ 50-60 سال کی جو ایک یعنی کہ وہ ہے پریکٹیکل لائف جو ہے، تو اس میں جو ملاقاتیں ہیں وہ عام آدمی سے جو ہے نا وہ 10 گنا 20 گنا زیادہ ہیں. تو لہذا تجربات کی نوعیت بھی تو 70 یا 700 سال والا ہو جائے گا. سگیتار عمیر رضا تاجیت گزار ہوں. امیر اہل سنت نے جو ارشاد فرمایا ہے منزل کے حوالے سے، تو انشاءاللہ الکریم میں 1 منزل روزانہ پڑھنے کی نیت کرتا ہوں. امیر اہل سنت میرے لیے دعا ارشاد فرما دے، اللہ کریم مجھے استقامت عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. یہ سب ایک منزل کی نیتیں کر رہے ہیں کہ ابھی تو کوئی محتاط عیسائی ہوئے سامنے آیا نہیں ہے. بیماری میں کیا کرنا ہے، کبھی مصروفیت ہو گئی، ٹائم ہی نہیں ملا تو کیا کرنا ہے، پھر کیا ہو بڑھاپے میں بھی پڑھنی ہوگی، زخمی ہو گئے تو ہاسپٹل میں بھی پڑے پڑھنی ہوگی. یہ سب احتیاطی مستثنیات تو لینے چاہیے نا لینے والے کو. اچھا انڈرسٹوڈ ہے نا کہ ایسا مجبوراً کبھی انسانیت چھوٹ جاتی ہے. جو محتاط ہوتے ہیں نا وہ ڈرتے ہوتے ہیں کہ یار یوں بولتے ہوتے ہیں کہ ہم پڑھیں گے کب تک پڑھیں گے. استقامت کے بھی مسائل ہوتے ہیں. تو چلو میں خود آپ کی نیت کو لیمیٹڈ کر دیتا ہوں. یہ نیت 12 ماہ کے لیے آپ کر لیں. 12 ماہ کے بعد تو پکے ہوئی جائیں گے، چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ. 12 ماہ میں عادت اگر 12 ماہ بلا ناغہ پڑھ لی آپ نے، پھر اللہ کرے گا تو امید ہے اللہ چاہے تو اگر ابھی سے ہی مرتے دم تک بھی یہ منزل پڑھنا جاری لگا. انسان بیمار ہو جاتا ہے، خالی نزلہ بھی ہو جاتا تو موڈ ایسا خراب ہو جاتا ہے کہ نماز پڑھنا ہی ایک آزمائش انسان کو ہو جاتی ہے. تو منزل تلاوت کرنا ہے نا، دیگر اوراد و وظائف جو نمازوں کے آگے پیچھے جو بھی صبح و شام کے، اور یہ بھی سب آزمائش میں آ جاتے ہیں جب آدمی بیمار ہوتا ہے. تو یا اللہ پاک جو کوئی میرا مدنی بیٹا یا مدنی بیٹی 12 ماہ تک قرآن کریم کی ایک منزل کی تلاوت کرے، مولا کریم اس کو جیتے جی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں جلوہ نصیب فرما، اور مرتے وقت بھی تیرے حبیب کا دیدار نصیب ہو جائے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لبہائے مبارکہ سے خود ارشاد فرمائے کہ کلمہ پڑھ لو، اور یوں کلمہ پڑھ کے شان و شوکت کے ساتھ دنیا سے قرآن کے سائے میں اور صاحب قرآن کے رحمتوں کے سائے میں رخصتی ہو. اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یا اللہ پاک یہ ساری دعائیں مجھ گناہگاروں کے سردار کے حق میں بھی قبول فرما. اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ملتان فیضان مدینہ سے بھی 16 اسلامی بھائیوں کی نیت، اسلام آباد سے بھی 5 اسلامی بھائی کی نیت، سیالکوٹ سے 1 منزل والے 3 اور گجرات سے بھی 1 منزل والے 3 اسلامی بھائی کی نیت ہے. سردار آباد بہت بڑا شہر ہے. 7 کی نیت. کتنے آئے؟ 7. جی 7 میں آگے پیچھے کوئی صفر بھی ہے، پیچھے ہو تو کسی کام کے نہیں ہے، آگے بڑھنے چاہیے 70 700 وغیرہ وغیرہ.
علی هذا القیاس. 7 تھوڑے ہیں کافی. کراچی میں بھی اس وقت دورہ حدیث شریف کے چند درجے ہیں، ان کو یہاں ایک ساتھ جمع کیا گیا ہے. تو جیسے فیصلہ آباد میں شاید ہو سکتا ہے زیادہ نہ ہو دورہ حدیث شریف کے، تو اگر یہ جو تحریک ملی ہے ایک پارہ قرآن کریم، ایک منزل قرآن کریم کی تلاوت کی، تو میری یہ جامعۃ المدینہ کی جو مجلس ہے، اساتذہ کرام ناظمین جو ہیں، ان سے بھی خاص طور پہ درخواست ہے کہ یہ آج مدی مذاکرہ ہو گیا، یہ ماشاءاللہ ایک آج تو ایک اپنی طور پہ جذبہ بھی ہے، تو اگر اسے سسٹم میں نظام میں لے کر کارکردگی بیس پر کام ہو جائے، اور یہ کارکردگی اگر ہفتہ وار ہمیں ملتی رہے کہ جامعۃ المدینہ یا اس طرح کے جو بھی نیتیں ہو رہی ہیں، تو کیونکہ اب ساتھ ساتھ یہ 786 نصیحتیں یہ ہیں، اس کی بھی ہم نے کی ہے، تو اگر یہ بھی، کیونکہ یہ تو ایک ہفتے کا ہی کام ہے، اگر یہ بھی ہو ایک جائے. ہفتہ آپ بار بار بولتے ہو یار. مطلب زیادہ ہے. ارے نہیں یار. اچھا. 1-2 دن میں یہ مطلب پڑھنے والا آپ نے کتنے ٹائم میں پڑھا؟ ہاں، ایک ہی دن میں پڑھ لی. یہ حاجی حسان، مفتی حسان نے 1 دن میں پڑھ لی. اتنا نہیں، جو پڑھنے کا عادی ہوتے ہیں ان کو 7-8 دن بولیں گے تو پھر سست ہو جائیں گے. 1-2 دن میں پڑھ لیں گے جن کو پڑھنا ہوگا. اگر نہ پڑھنا ہو تو 92,000. چلو 2 دن کر لے، 3 دن کر لے بابا. 72 گھنٹے تو بہت ہو گئے. کربلا کا عدد بھی ہے، قربانی کی نسبت بھی ہے، پتہ نہیں کیا کیا 72 میں. تو چلے 72 ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے.